کر دیں شکریہ. ہر معاملے پہلے تو لوگ کہتے ہیں کہ افضل کام کرنا چاہیے، جو پہلا ہو سب سے وہی کرنا، مگر جب قربانی کی باری آتی ہے، جانور ہے، مانتے بھی ہیں سارے کہ سب سے افضل دن جو ہے وہ یوم النحر قربانی کا دن ہے، تو پھر خواہ مخواہ کیوں لیٹ کرتے ہیں، جھگڑوں میں پڑتے ہیں، پھر ایسی اختلافی باتیں کرتے. پتہ چلا کوئی لوگ بتا رہے تھے اخبار میں کتنے اونٹ ہیں جو وہاں غربا الحدیث نے 13 تاریخ کو ذبح کیے ہیں، جان بوجھ کے رکھ چھوڑے نا، کراچی میں ذبح کیے ہیں کہ ہم نے سنت زندہ کرنی ہے. تو جیسے پہلے بھی بات ہوتی تھی نا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ رفع دین شروع کیا تو ان کے تایا تھے شاہ عبدالعزیز، انہوں نے کہا بچے کو سمجھاؤ کہ ہے سنت ٹھیک ہے، مگر شہر میں خواہ مخواہ شورش کیوں برپا کرنی. تو شاہ صاحب سے جب کہا تو انہوں نے کہا میں سنت زندہ کرنا چاہتا ہوں. تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے جب لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا میں تو سمجھا اسماعیل کچھ جانتا ہے، اس کو پتہ نہیں سنت تو وہ زندہ کرنی ہوتی جب دوسری چیز سنت نہ ہو، پھر تو ٹھیک ہے، جب نہ کرنا بھی سنت ہے تو پھر کیا زندہ کرنا ہے، کیا ختم کرنا. تو قربانی 13 کو کرنی اگر تو اتنی پختہ بات ہوتی، کوئی شک شبہ نہ ہوتا تو پھر بھی تھی. جب کئی لوگ کہہ رہے ہیں وہ روایت ضعیف ہے اور سارے مانتے ہیں کہ امام شافعی ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو مانا، ورنہ تینوں امام اور ساری دنیا کہتی ہے 12 صحابہ کرام کے بھی. امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ، کہتے 12. انہوں نے کہا کیوں، 5 صحابہ کا نام لیا اور مغنی میں انہوں نے کہا وہ روایت، انہوں نے کہا روایت تو میں نے مسند میں لکھی ہے، مگر اگر وہ صحیح ہوتی کہ یام تشریق جو ہے وہ ذبح کر، میں مانتا نا، یہ نہیں صحیح. ادھر 5 صحابہ کا میرے پاس فتویٰ ہے کہ وہ سارے 12 کو مانتے. تو لوگ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے، پہلے تھوڑے اختلاف ہیں چوشے چھوڑتے ہیں، فساد اور خرابی. جی یہ بھی حکیم صاحب کی کتاب ہے، نہیں قرآن میں. جی کوئی ہے سوال تو کر رہے ہیں، پھر دعا کریں. تہجد کی اذان جو کہتے ہیں نا، زاہد ہے کہ تہجد کی اذان اور اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں، یہ نہیں کسی عالم نے لکھا، جن لوگوں نے بھی باب باندھے نا اس پر، امام بخاری وغیرہ نے، یہ فجر کی اذان ہے، فجر سے پہلے. مسئلہ ہے کہ فجر باقی نمازیں جو ہے ان کا تو اپنے وقت پر ہی اعلان ہوتا، اذان ہوتی. اس کے بارے میں کہ کیا فجر کی نماز جو ہے، کیونکہ لوگوں نے اٹھنا بھی ہوتا، تیاری کرنی ہوتی، کئی لوگوں نے غسل کرنا، کوئی باتھ روم جانا، تو کیا اس کے لیے کچھ تھوڑی دیر پہلے اذان ہو سکتی ہے؟ یہ فجر کی اذان ہی سب لوگوں نے لکھی ہے، اور اس میں ذکر بھی آتا ہے کہ آپ نے کہا جب یہ بلال اذان کہے نا 2 مؤذن سے نا، تو تم کھانا پینا نہ چھوڑنا، ابھی نہیں وقت ختم ہوا، رات ہے. یہ تو اذان دیتا ہے لیرجع قائمکم، تاکہ جو تم میں تہجد پڑھ رہے ہیں وہ اب ہٹ جائیں، تھوڑا ریسٹ کر لیں. اور جو لوگ سوئے اٹھ کر، لفظ تو یہ ہے تہجد کے لیے نہیں، جو پڑھ رہے ہیں نا وہ اب ہٹ جائیں. تھوڑا فرق، اور اتنا لفظ آتا ہے حدیث میں، چلو تھوڑا مبالغہ ہی ہوا کہ ایک مؤذن اترتا تھا دوسرا چڑھ جاتا، بہت تھوڑا فرق ہے. وہ صرف اطلاع ہوتی تھی کہ لوگ ذرا اٹھ کر جلدی، کیونکہ فجر کی جماعت بہت اول وقت ہوتی تھی، اس لیے ذرا جگا دیا جاتا تھا. جیسے جمعے کی 2 اذانیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شروع کر دیں، پہلے تو ایک ہی تھی، مگر انہوں نے دیکھا کہ پہلے لوگ شوق سے آئے بیٹھے ہوتے تھے مسجدوں میں، وقت ہوتا تھا امام ممبر پر، اب تو آتے آتے خطبہ گزر جاتا، اس لیے تھوڑا پہلے اذان ہونی چاہیے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں. اسی مسرت کی خاطر ایک اذان فجر سے پہلے. اب کچھ اماموں نے کہا وہی کافی ہے، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں. دوسروں نے کہا نہیں، وہ تو صرف ذرا جگانے کے لیے تھی، وقت جب ہوگا پھر دوبارہ اذان بھی ہوگی تاکہ پتہ چلے اب اصل وقت شروع ہوا. 2 ہی مؤذن آپ نے رکھے ہوئے، حضرت بلال. تو تہجد کے لیے بہت دیر پہلے کوئی نہیں ہوتی تھی، تہجد سے ہٹانے کے لیے تھی. یہ لفظ دیکھ رہے ہیں بالکل حدیث میں موجود ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں ان کو اب روک دیا کہ تھوڑا بہت آرام کر لو، اور جو سوئے اٹھے. صحیح مسئلہ تو یہ تھا 10-15 منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ کر لیں. تہجد کی اذان نہیں ہوتی، کسی نے نہیں یہ کہا. نہیں سنت ہی، زور بہت ہے، حضور نے نا بڑی تاکید کی ہے کہ جمعہ کے دن ضرور بالغ آدمی نہ آئیں، مگر جیسے لوگ فرض کہتے ہیں یہ نہیں بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں، بھئی اس حوالے سے تو پتہ چلتا ہے کہ واجب نہیں. آپ خطبہ دے رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا یہ وقت ہے جمعہ کے لیے آنے کا، کب سے خطبہ شروع آپ آ رہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے تو بازار میں اذان سنی تھی، میں تو اسی وقت بھاگ آیا ہوں، میں نے تو غسل بھی نہیں کیا. یہ لفظ کیا، میں نے تو نہایا بھی نہیں، آ گیا.
تو آپ نے فرمایا وہ اچھا غسل بھی نہیں کیا، اتنا ہی صرف کہا ناراض ہو کر، مگر یہ نہیں کہا کہ جاؤ غسل کرو ورنہ کوئی نہیں جماعت مارا. تو بات زیادہ بڑھانی نہیں نہ چاہیے. ہے ٹھیک ہے، بہت اچھا کام ہے کہ ہفتے کے دن 7 دن کے بعد تو ضرور آدمی نہا لے، مگر ہے درست، جمعہ اس کے بغیر بھی صحیح. اللہ عالم اسلام میں سارے مسلمانوں کی مشکلات حل کرے، اس مشک اور ظالموں کو اللہ نامرادوں کو تباہ کرے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ